بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھتے ہوئے 5 بڑی غلطیاں جو ہم سب لوگ کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں، اور اگر ہم ان کی اپنی ذات کے اندر نشاندہی کر کے ان کو کور کر لیتے ہیں تو درود پاک کا فیض، معجزات، فائدے بہت جلد ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ درود شریف کا جو لوگ خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، ان کے لیے ان غلطیوں کا جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ درود پاک تو بہت پڑھتے ہیں، درود پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اپنی زندگی میں بدلتا ہوا نظر آتا نہیں ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر آپ ان پر تھوڑا سا کام کر لیں، ان غلطیوں پر ان کی نشاندہی کر لیں، تاکہ آپ کو فیض بھی ملے، فائدہ بھی ملے، اور درود پاک کی کثرت کا جو آپ کو ایک سرور ہے اس عبادت کا، ایک جو لطف ہے اس ذکر کا، وہ آپ کو مل سکے۔ پہلی بڑی غلطی جو کامنلی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم درود پاک نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ کوئی مشکل ہم پر آن پڑتی ہے نا تو ہم فوراً سے درود پاک کی کثرت شروع کر دیتے ہیں۔ آگے پیچھے ہمیں جو ہے نا وہ اتنی فکر مندی اپنے ذکر کی نہیں ہوتی درود پاک کی، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو بس صرف مشکل میں ہم یاد کر لیتے ہیں کہ جی ہم درود پاک کی کثرت کر لیں۔ اکثر لوگ درود شریف صرف تب پڑھتے ہیں جب کوئی پریشانی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ درود شریف کو روزانہ کا معمول بنانا چاہیے، نہ کہ صرف مشکل وقت میں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ درود پاک جو ہے نا جی یہ برائے محبت کا وظیفہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان سے اپنی نسبت جوڑنے میں آپ درود پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کر رہے ہیں ذکر۔ تو بے شک آپ جو ہے مشکلیں اس سے بالکل ڈیفینیٹلی ٹلتی ہیں، مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کی مشکلات آسان کرتا ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک کو صرف مشکل وقت میں نہیں، ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھیں اور درود پاک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ دوسری جو غلطی ہم لوگ اکثر کر بیٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نا جب درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری جو تعداد ہے، جو ہمارا مقررہ کردہ جو ہماری گنتی ہے وہ پوری ہو جائے۔ کچھ لوگ درود شریف اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ صحیح ادا ہی نہیں ہو پاتے۔ یاد رکھیں، محبت اور ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ سمجھ کر درود پاک پڑھتے ہیں نا، اور ان لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل، دماغ اور روح ان لفظوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی ادائیگی جو درود پاک کی ہوتی ہے نا، اس کا پھر اصل فیض آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں، بے شک تعداد کم کر لیں، لیکن جتنا پڑھیں صحیح لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا لطف اور سرور ملتا ہے اس ذکر کا، یعنی درود شریف کی کثرت کا۔ تیسری بڑی غلطی جو ہمارے ہاں اکثر ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں اور وہ ہے درود پاک کے الفاظ میں غلطی۔ درود شریف کے الفاظ میں معمولی تبدیلی یا غلطی بھی معنی بدل سکتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے ہمیشہ صحیح اور مستند الفاظ سیکھ کر درود پاک پڑھا کریں، یعنی جو الفاظ، یعنی کوئی بھی اگر آپ صیغہ درود پاک کا پڑھ رہے ہیں تو ان صیغے کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی ادائیگی آپ کی جو ہے نا وہ صحیح اور مستند ہونی چاہیے، تاکہ کسی قسم کا کوئی مطلب معنی اس کا بدلے نہیں، کیونکہ یہ عربی میں درود پاک پڑھنا بہت زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ تو اردو میں جب آپ اس چیز کو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور عربی میں جب اس کی آپ ادائیگی کرتے ہیں تو لفظوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر ان کی پروننسیشن، خاص طور پہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ کی ادائیگی جو ہے نا لفظوں کی وہ بہترین اور صحیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی جو ہماری غلطی ہے نا، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ ویسے تو ہم بغیر وضو کے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ذکر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں درود پاک کو، لیکن میں یہ ذاتی طور پر اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا روزانہ کا معمول ہے نا درود پاک پڑھنے کا، جو آپ نے ایک تعداد فکس کر رکھی ہے، اس کو کوشش یہ کریں کہ با وضو پڑھیں۔
باقی پھر آپ جتنا بھی درود پاک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں وہ بے شک بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو معمول بنا ہوا ہے نا، جو اس استقامت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ہر حال میں کوشش کریں. اور ادب کا بھی یہ تقاضا ہے، تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ باوضو ہو کر آپ وہ درود پاک کو ادا کریں، وہ ذکر آپ باوضو ہو کر کریں. پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اس کے بعد پانچویں غلطی بھی جو ہم لوگ اکثر کر جاتے ہیں جانے انجانے میں، اور اس بات پہ آپ نے زیادہ فوکس اور دھیان دینا ہے، وہ یہ کہ درود پاک کے بغیر دعا نہیں کرنی. جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی دعا ہے نا، تو کوشش کیا کریں اول و آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں. اگر آپ کی نیت میں بھی کوئی ایسی دعا ہے نا، کوئی مقصد ہے، کوئی حاجت ہے، تو درود پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ نے اول و آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اکثر لوگ دعا سے پہلے اور بعد میں درود شریف نہیں پڑھتے، جبکہ یہ دعا کی قبولیت کا اہم ترین ذریعہ ہے. تو جب بھی دعا مانگے، نیت میں بھی اگر کوئی آپ کی خواہش ہے نا، تو درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں. تو یہ وہ 5 چھوٹی غلطی ہے جو ہم اکثر اپنے درود پاک پڑھتے ہوئے کر بیٹھتے ہیں اور جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ فیض صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، صحیح معنوں میں آپ برکتیں اور فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ درود شریف کے معجزات آپ کی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں، کس طرح سے کرامتیں آپ کی زندگی میں اور برکتیں اللہ پاک آپ کو عطا کرتا ہے، تو پھر یہ ان غلطیوں پر دھیان اور توجہ آپ نے ضرور دینی ہے. سب سے پہلی بات، اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ کوشش کریں کہ درود پاک روزانہ کا معمول بنائیں. بے شک آپ 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن روزانہ استقامت کے ساتھ بلا ناغہ. دوسرا، آپ نے جلدی نہیں پڑھنا، گنتی کو پورا کرنے کے لیے آپ نے نہیں پڑھنا. بے شک کم کر لیں اپنی تعداد، لیکن بہت اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں. اور پھر تیسری بات یہ کہ درود پاک کے الفاظ کی ادائیگی میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ صیغہ اپنائیں درود پاک پڑھنے کے لیے، ان کے الفاظ کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد چوتھی بات جو ہے کہ درود پاک کوشش کریں جو آپ روزانہ آپ کا معمول ہے، وہ درود پاک جب آپ پڑھیں تو باوضو ہو کر پڑھیں. وہ ذکر آپ کا باوضو ہونا چاہیے جو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا رکھا ہے. اس کے بعد جو بھی دعا مانگے، درود پاک اول و آخر آپ نے لازمی پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی جو ہیں وہ دعائیں قبول فرمائے گا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اگر آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف سے محبت کرتے ہیں، تو ان باتوں پر ضرور غور کیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے ذکر میں اور زیادہ اضافہ فرمائے. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ پڑھ کر درود ان پہ معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.